کہا ہے کہ عام انتخابات پیر 6 نومبر 2023 کو ہونے چاہیے، اس تاریخ کی کیا اہمیت ہے، پرٹیکولرلی 6 نومبر ہی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک ایڈوائز کہا ہے، ایک سجیشن بھجوائی ہے 6 نومبر کی، یہ کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی جو ہے کانٹریری ٹو دا لا ہے، اور ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیں. اس چیز کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ اس وقت انہیں پتہ ہے اس چیز کا کہ میں نے اسمبلی کو جو ہے وہ 48(5) کے اندر نہیں ایڈوائز کر کے ڈیزالو کیا، نہ مجھے ایڈوائز آئی ہے، اور اسمبلی جو ہے 58(1) کے نیچے آئی ہے. دوسرا انہیں اس چیز کا پتہ ہے کہ آرٹیکل 51(5) کے نیچے پروسیس جو ہے وہ ڈی لمیٹیشن کا الیکٹرل پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ پروسیس آرٹیکل 153 کے نیچے جو سی سی آئی کا فیصلہ ہے اس کے بعد وہ ہوا ہے. اور پاکستان کی ہسٹری کے اندر آج تک کبھی بھی دو پروسیس جو ہیں وہ نہیں نوٹیفائی ہوئے، نہ 51(5) کو اکٹھا چلایا گیا ہے، نہ آرٹیکل 224 کے نیچے الیکشن شیڈول کا اناؤنس کیا گیا ہے. تو یہ چیز جو انہوں نے کی ہے وہ کانٹریری ٹو دا لا، کانٹریری ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس کی ایک ہسٹری ہے کہ پریزیڈنٹ آفس جو ہے پچھلے 1.25 سال سے جو ہے ان چیزوں کے اوپر جس طرح کی ایکسرسائز کر رہے ہیں، نہ انہیں اس کی قانون اجازت دیتا ہے، نہ اس کی کانسٹیٹیوشن کے اندر اس چیز کی اجازت ہے. اب اسپیشلی آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جب انہوں نے پہلے ایک لیٹر ڈالا اور الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ کا اختیار نہیں ہے، پھر لا منسٹری نے انہیں کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ کا اس کا اختیار نہیں ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے 9 اگست کو اس اسمبلی کو ڈیزالو کیا تو اس وقت تو آپ کو یہ خیال نہ آیا کہ میں ابھی اس چیز کے اندر ڈیٹ دوں، چونکہ اگر وہ ڈیٹ آپ کو پتا ہوتا کہ میں دے سکتا ہوں تو آپ نے اس چیز کو دینی تھی. لیکن چونکہ آپ اس پولیٹیکل ٹرمائل کے اندر اضافہ اس چیز کے اندر آیا ہے، اب اس کی کانسٹیٹیوشنل یا لیگل ویلیو جو بالکل نہیں ہے، اور جتنی دیر تک آرٹیکل 51(5) کے نیچے پروسیس جو ہے ڈی لمیٹیشن کا مکمل نہیں ہوگا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ آرٹیکل 224 کے نیچے الیکشن شیڈول کا اناؤنس کرے، کیونکہ جو 90 دن کا پیریڈ ہے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الیکشن جو ہونے چاہیے وہ اس پروسیس کے بعد مکمل ہوں گے جو کانسٹیٹیوشن کی کمانڈ 51(5) کے نیچے ہے، اور اس کو الیبوریٹ کیا گیا ہے سیکشن 17، 18، 19، 20 کے اندر 120 دن، جس کو کم کر کے 30 نومبر تک لے کے آئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر یہ لیٹر گیا ہے تو اس کا جواب بھی اسی طرح ہی آئے گا جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آگے بھجوایا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کرنے سے جو ہمارے ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل آفس ہے اس کے اندر اگر اس طرح کی چیزیں جائیں گی اور اس کا اس طرح سے جواب آئے گا تو وہ بڑا ڈسریسپیکٹفل ہوگا اس چیز کے اندر، اور اس کا پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جو ہے اس کا امیج جو ہے وہ بڑا غلط جائے گا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کانسٹیٹیوشنل ایشوز یا لیگل ایشوز کو جانتے بوجھتے بھی کہ ان کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس طرح کے فیصلے کر کے حجاز پیدا کرتے ہیں. احسان صاحب، یہ جس طرح خط لکھا گیا ہے یہ اس کو صدر کی خواہش سمجھا جائے یا اختیار سمجھا جائے؟ کیونکہ صدر نے تو اپنے خط میں یہ کہا ہے کہ صدر کا اختیار ہے کہ عام انتخابات کے لیے 90 دن کے اندر کی تاریخ مقرر کرے. دیکھیں یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر نہ صدر کی خواہش ہو سکتی ہے، اور نہ کانسٹیٹیوشن اگر اس کو اختیار نہ دیتا ہو تو صدر وہ اختیار استعمال نہیں کر سکتے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ان کو پتا ہے کہ اس چیز کے اندر کہ 48(5) کے اندر میرا اختیار ہے، لیکن 48(5) کے اندر سچویشن کیا ہوگی کہ میرا اختیار آئے گا، تو اس کو صرف ایک کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر فیصلہ کرنا کہ جب آپ کے سامنے آرٹیکل 153 بھی موجود ہو، آپ کے سامنے آرٹیکل 51(5) بھی موجود ہو، آپ کے سامنے آرٹیکل 218، 219، 221، 222 بھی موجود ہو، آپ کے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس بھی موجود ہوں کہ جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اگر سینسس کو نوٹیفائی کر دیا جائے تو اس سے بعد جو ہے الیکٹرل پروسیس جو ہے اس کے اندر جتنے بھی لوگ 18 سال کی مدت پوری کرے وہ نہ صرف کانسٹیٹیوشنل کمانڈ ہے کہ انہیں رائٹ آف ووٹ دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ سے کانسٹیٹیوشن کے اندر. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ کے اندر پارلیمنٹ کے امینڈمنٹس موجود ہیں جو 57، 58 کے اندر آئی ہیں. تو اگر ان ساری چیزوں کے سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے پھر جو ایک فیصلہ کیا ہے یہ ایک وائز فیصلہ نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے، یہ لا کے مطابق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو ایک پریزیڈنٹ آفس کے اندر
ایک پولیٹیکل اینگل دینے کی صرف کوشش ہو سکتی ہے، اور جان بوجھتے اس چیز کے اندر کہ اس کی کوئی لیگل یا کانسٹیٹیوشنل ویلیو نہیں ہے اور اس کو آنر نہیں کیا جائے گا، تو یہ ایک جو اقدام کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف اس ملک کے اندر جو ایک کانٹروورسی آگے چل رہی ہے پولیٹیکل کہ کون سے 90 دن سٹارٹ ہوں گے اور کون سے 20، اس کو ٹریگر کرنے کی کوشش ہے۔ ادروائز جو ہے اس کی کانسٹیٹیوشنل یا لیگل ویلیو جو ہے جن آرٹیکل یا سیکشنز کا میں دیا ہے اس کے مطابق نہ ان کا اختیار ہے نہ اس کے مطابق ان کا مینڈیٹ ہے۔ صحیح، اور اگر گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھا جائے حافظ احسان صاحب، حلقہ بندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تاریخ پر جو 6 نومبر کی تاریخ دی گئی ہے، اس تاریخ پر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ عام انتخابات ہو سکتے ہیں اس میں؟ نہیں، دیکھیں اس کے اندر ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو پروسیس تھا 9 اگست کو جب اسمبلی ڈیزالو کی اور اس سے 3 دن پہلے جو ہے وہ سی سی آئی جو نوٹیفیکیشن تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کر دیا۔ اب اس کے لیے 120 دن جس کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ تھا، اس کو انہوں نے کم کر کے کر دیا ہے۔ اب کس طرح ممکن ہے کہ آج ہم جو ہے وہ 14 جا رہے ہیں، اس میں سپٹمبر کے اندر جا رہے ہیں، اور اس کے اندر جا کے ہم یہ کہیں کہ جی 2 ماہ جو ہے اس کے اندر آپ کریں۔ اگر سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر بھی کریں تو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو دن لکھے گئے ہیں الیکشن ایکٹ کے اندر 57 58 کے نیچے، وہ منیمم آپ کو 55 سے لے کے 56 57 دن چاہیے اس الیکشن شیڈول کو پروسیس کرنے کے اندر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہے یا آپ کا یہ والا الیکٹرل رولز کا پروسیس ہے وہ ان آن ہے، وہ اس کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا، تو اس کے ہوتے ہوئے نوٹیفیکیشن کے نہ ہوتے ہوئے آپ کس طرح 57 58 کا پروسیس جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کی انٹرپریٹیشن بھی غلط کی گئی ہے، اور نہ صرف انٹرپریٹیشن ہے بلکہ یہ ایک سبورژن آف کانسٹیٹیوشن والا معاملہ ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں اگر کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے اندر آئیں اور آپ ایک جو کانسٹیٹیوشن کا 51(5) کا پروسیس چل رہا ہے اس کو ایک سبورژن کرنے کی ایک ایفرٹ ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی لیگیلٹی یا کانسٹیٹیوشنلٹی جو ہے اس پوری ایکسرسائز کے اندر نہیں ہے، اور جب یہ فیصلہ جو ہے وہ مانا بھی نہیں جائے گا اور کل کو اگر کورٹ کے اندر بھی چیز جاتی ہے جس طرح آلریڈی چل رہی ہے، تو پاکستان کی سپریم کورٹ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنی دیر تک آرٹیکل 51(5) کا پروسیس یا آرٹیکل 153 کے نیچے سی سی آئی کا فیصلہ ہے اس پروسیڈنگ کو یہ اسٹے نہ کرے یا اس پروسیڈنگ کو سسپینڈ نہ کرے، ان دونوں ہوت کے بغیر جو ہے وہ کسی بھی صورت سپریم کورٹ بھی نہیں کہہ سکتی کہ آرٹیکل 224 کے نیچے جو ہے وہ الیکشن شیڈول کا اناؤنس کیا جائے۔ تو یہ اس کے اندر کانسٹیٹیوشن بھی بڑا واضح ہے، لا بھی بڑا واضح ہے، اس کے اندر ہماری سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی بڑی واضح ہیں، اور جو اصل اس کے اندر ایمبیگوٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ صرف اور صرف 90 دن کا آرٹیکل 224 کو سامنے مد نظر رکھتے دیا گیا ہے، حالانکہ جو 224 ہے وہ انڈیپینڈنٹ آرٹیکل نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کا ایک کنیکشن ہے دوسرے آرٹیکل کے ساتھ، اور وہ 51(5) ہے،